يتأخر إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين لطف و کرم جہاں پہ ہے چھایا حضور کا ثانی نہیں خدا نے بنایا حضور کا خلق کائنات جل جلالہ کی حمد و ثنا قاسم عزت شہکار تخلیق قدرت قسیم نعمہ جنت شہنشاہ دین و ملت حضور جان رحمت تاجدار کائنات شان کائنات جان کائنات رحمت کائنات اصل کائنات مقصد کائنات منبع کائنات ملجأ کائنات زینت بزم کائنات روح کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات ما وقع ظلہ علی الارض قط جن کا سایہ کبھی زمین پہ نہیں پڑا لم یحتلم قط جن کو کبھی احتلام نہیں ہوا لم یتثاغب قط جن کو کبھی جمائی نہیں آئی لم یقع علیہ الذباب قط جن کے جسم نور پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور کا جسم تو جسم ہے حضور کے لباس اور بستر پہ بھی کبھی مکھی نہیں بیٹھی کان ینظر من ورائہ کما ینظر من امامہ جیسے آگے دیکھتے تھے ایسے ہی پیچھے بھی دیکھتے تھے اذا جلس بین قوم کانت کتف اعلی منہ حضور نیچے تشریف فرما ہوتے لیکن سب سے اونچے نظر آتے تھے کان ینظر من ورائہ کما ینظر من امامہ اللہ اکبر ولد مختونا تنام عیناہ ولا ینام قلبہ آنکھیں استراحت فرماتی تھیں دل جاگتا رہتا تھا ختنہ بریدہ دنیا میں تشریف لائے ڈٹھے پھول قرآن دے ورک سارے تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا جڑا تیری شان دا مقابلہ کرے عاشقاں اسنو اصلی چور ڈٹھا کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے ہوندہ زمانے تے شور ڈٹھا اللہ والیاں گل مقا دیتی تو سہور ڈٹھا سہور ڈٹھا حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود شریف کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد مقتدر علماء ذی وقار میرے ساتھ تشریف فرما قبلہ علامہ صاحب اور دیگر جید علماء کرام بالخصوص فاضل محتشم قبلہ علامہ محمد انور گجر صاحب زیدہ شرفہ اور مجاہد اہل سنت قبلہ علامہ نور حیات جلالی صاحب اور دیگر علماء ذی شان اللہ علماء حقہ کا سایہ دراز فرمائے اور ان کی محبتوں کے زمزمیں ہمیں ہمیشہ کے لیے نصیب فرمائے جوہان برادران اور آپ سب کے محبتوں کے زمزموں میں آج کا یہ خوبصورت اجتماع انعقاد پذیر ہے خوبصورت نعت شریف پڑھی گئی اور دل ٹھنڈا ہوا اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے میلاد شریف حقیقت میں اللہ کے شکر ادا کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے
کہ ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے اور تو نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا ہے۔ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ اس بات کا اظہار اور اس بات کی اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری سے اس کی حمد و ثنا اور اس کے محبوب کی تعریف کر کے ہم اپنی بخشش کا ذریعہ اور نجات کا سبب سمجھتے ہیں۔ اور حقیقت بات ہے کہ اگر اللہ بندے کو شکر کی دولت دے دے نا، سمجھو بندہ اس جہان میں بھی کامیاب ہے، اگلے جہان میں بھی کامیاب ہے۔ امام راضی نے لکھا ہے، دیکھو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے منہ مبارک سے، زبان مبارک سے سب سے پہلا جو لفظ نکالوایا وہ کیا تھا؟ آپ کو اصل میں جب روح مبارک ڈالی گئی تو آپ کو چھینک آئی۔ چھینک اس لیے فرمایا کہ یہ تر و تازہ کرتی ہے، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، جمائی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو جب چھینک آئی تو توفیق الہی سے آدم علیہ السلام کی زبان سے سب سے پہلے نکلا الحمدللہ۔ یہ امر ربی تھا، یہ چاہتے الہی تھی۔ اشارہ کیا تھا؟ انسان تیری بلائی اسی جملے میں الحمدللہ۔ اور جس شخص کو یہ میسر ہے، اور اس میں بھی ایک جسم ہے ایک روح ہے۔ جسم کیا ہے؟ جسم لفظ ہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ بھی بہت کرم سے ہے، فضل سے ہے، اس کے فضل کے بغیر بندے کی زبان بھی نہیں ہلتی۔ مائی مولانا روم کہتے ہیں 70 سال سے اللہ اللہ کر رہی تھی، شیطان آ گیا، اس نے کہا مائی تجھے کبھی رب نے بھی یاد کیا ہے؟ اتنے عرصے سے تو اللہ اللہ کر رہی ہے، ایسے ہی بیٹھی بیٹھی۔ ایسے دیکھ کے کہنے لگی تو مجھے شیطان لگتا ہے۔ میری کیا پہچان ہے؟ کہا پہچان کرتوتوں سے ہوتی ہے۔ چھوڑ اس بات کو، مجھے بتاؤ کہ کبھی رب نے بھی تجھے یاد کیا ہے؟ کہا اللہ کی قسم، اسی رب کی قسم، پہلے وہ یاد کرتا ہے پھر میں یاد کرتا ہوں۔ کہا کیسے؟ کیسے؟ کہا دیکھو میں چرخہ کاٹ رہی ہوں اور یہ چرخہ چلا رہی ہوں، چرخہ چلا رہی ہوں، اور جب چلاتی ہوں چل پڑتا ہے، جب روکتی ہوں رک جاتا ہے۔ فرمایا بھلے چھوٹا سا چرخہ میرے چلائے بغیر نہیں چلتا، 70 سال سے میری زبان کسی کے ہلائے بغیر ہی ہل رہی ہے۔ جب کرم ہوتا ہے پھر زبان ہلتی ہے، یہ بھی بڑا کرم ہے۔ ذکر لسانی، اس کے بعد اللہ جس کا قبول کرتا ہے پھر اس کو روح بخشتا ہے، روح بخشتا ہے۔ اس کی روح کیا ہے کہ ایک تو ہے کہ اس کی زبان پر آیا ہے کہ تیرا کرم ہے، تیرا شکر ہے۔ حقیقت شکر کیا ہے کہ جو نعمت اس نے دی ہے اس کی مرضی کے مطابق اس کا استعمال ہو، اس کے خلاف استعمال نہ ہو۔ یہ حقیقت شکر ہے۔ اب دیکھیں کہ علامہ صاحب ہیں، ان کو ایک ساتھی ایک کلیشن کوپ دیتا ہے، رائفل دیتا ہے کہ حضرت آپ اندر باہر جاتے ہیں، چلو ان کو نہیں مجھے دیتا ہے، یا آپ اندر باہر جاتے ہیں تو آپ یہ گفٹ رکھ لیں، تحفہ رکھ لیں۔ اب دینے والا محسن ہے اور میں احسان مند ہوں۔ یہ بھی ہے کہ جب ملیں تو کہوں کہ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ یہ بھی بہت اچھی عادت ہے۔
اور میں اگلے دن ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا، اس ریسرچ میں انہوں نے 35 اصول لکھے اولاد کی تربیت کے. اس میں انہوں نے ایک اصول لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ اپنے گھر میں نا شکریہ کی عادت ڈالو. بیٹا شکریہ، جو بھی کوئی چیز دے یا کوئی کام کرے شکریہ، جزاک اللہ. حالانکہ ہمارا ماحول کیا ہوتا ہے کہ ہم اس طرح کا انداز نہیں رکھتے، ہم بڑے کا شکریہ ادا کرتے ہیں، چھوٹے کا نہیں کرتے. اور بڑے بھی اس کا کرتے ہیں، منہ دیکھ کے چپیڑ مارتے ہیں. ہاں جی، ہمارے ہاں انداز جدا ہے نا تھوڑا. دنیا اتنی اندر اتنی ہو چکی ہے، اللہ اکبر. اجازت تو تھی کہ شہد سے مکھی چوستی، اتنی اجازت ہے. یہ اجازت نہیں تھی کہ اوپر بیٹھ جاتی اور پر بھی اسی میں غرق ہو جاتی اور مر جاتی. مولانا روم کہتے ہیں مکھی بچتی وہ ہے جو کونے کونے سے چوستی ہے، جو اوپر بیٹھ کر نا کہتی ہے بڑا مزہ آیا گئی. ہم اوپر بیٹھ گئے، وہ بڑا مزہ آیا، کیا بات ہے، ہر شے بول گئے. اور اس کے لیے معیار ہمارا اور ہے. دولت مند کی معذرت کے ساتھ کسی پر اٹیک نہیں، تنقید نہیں، ہماری تربیت اور ہے. پیسے والے کے لیے لفظ اور ہیں، غریب کے لیے اور ہے. جی، پیسے والے کو غصہ آتا ہے تو کہتے ہیں صاحبہ دا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا. تو غریب نو آ جائے پاگل ہو گیا ہے. حالانکہ یہ بھی بندہ ہے لیکن یہ غریب ہے، اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ پاگل ہو گیا. تو امیر کے لیے کیا ہے؟ بی پی آئی ہو گیا. اور سبھاں نو کئی ویلی پتہ نہیں چلتا. ماڑے دی مر گئی ماں تے لیندا نے کوئی نا، تے تگڑے دا مر گیا کتا تے پورا پنڈ نہیں ستا. حقیقت سے آپ نظریں نہیں چڑا سکتے. رشتہ کرنا ہے تو اسی لیے دوستی لگانی ہے. آج کالج میں یونیورسٹی میں مڑے کو دیکھو، ڈھونڈے گا یہ کرنل کا بیٹا ہے، جنرل کا بیٹا ہے، یہ کس کا بیٹا ہے، کس کا بیٹا ہے، اس کی فیکٹری ہے یا نہیں. اوے میرے نبی نے فرمایا اگر یار ڈھونڈنا ہے تو یہ ڈھونڈ کے اس کا دین کیسا ہے، دیندار ہے یا نہیں. پھر فرمایا جس طرح کا تیرا دوست ہوگا اس طرح کا تیرا دین ہوگا. جیسا تیرا دوست ایسا تیرا دین. تو دین میں بھی دیکھنا ہے کہ یہ بناوٹی پھول ہی تو نہیں، اصلی بھی ہے کہ نہیں. جی اللہ اکبر. تو اس لحاظ سے سرکار. اور پھر دیکھیں نا آج رشتہ کس لیے ہوتا ہے؟ اچھا ان کے پاس کتنا پیسہ ہے، کتنا پیسہ، اور اتنی بدبختیاں ہیں، اتنی بدبختیاں ہیں. 10 مرتبہ لوگ جاتے ہیں، یار نہیں جی پسند نہیں. یار اس بچی کا کیا حال ہوتا ہوگا جو 2-4 مہینے ہر چوتھے دن تیار ہو کے ڈرائنگ روم میں بیٹھتی، مر نہیں جاتی. کیا ہماری شریعت کا یہ مزاج ہے؟ نظر مارنے کی اجازت شریعت نے دی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جو ظلم ہم کر رہے ہیں وہ نہیں شریعت نے اجازت دی. بیٹیوں والے ہیں، آپ بھی بیٹیوں والے ہیں. لیکن ظلم کیا ہے کہ ہماری بیٹی کو جو دماد خوش رکھے وہ سب سے اچھا ہے، اور جو کسی کی بیٹی کو ہمارا بیٹا خوش رکھے وہ سب سے برا ہے. ہماری بیٹی کو خوش رکھے وہ دماد ہم آنکھوں پہ کھائیں گے، یار بڑا چنگا دماد لبا ہے، ہماری بیٹی ہے نا. تو کسی کی بیٹی گھر آئی ہے، ہمارا بیٹا خوش رکھ رہا ہے تو سب سے برا ہے. تھلے لگ گیا ہے، کمینہ ساڈا ہے ہی نہیں، انہیں تو ساڈا خیال ہی نہیں. کیسا معیار ہے؟ اور مال دولت کتنا دیں گے، کتنی دیں گے، گلاں چ پہلے ہی دسنا. ساڈے تے چھوٹی گڈی دا رواج ہی نہیں. کمینے جس نے تجھے جگر کا ٹکڑا دے دیا ہے، پیچھے کوئی شے رہ گئی ہے؟
اگر کوئی پیچھے شے رہتی ہے تو بتا، میرا ڈرائنگ روم ایسا ہے، اتنا ہے جی، اتنا ہے، اتنا ہے۔ آئی حدیثوں میں جس کی خبر وہی زمانہ تو آ رہا ہے، زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی طاقتیں دکھا رہا ہے، بھائی ہوا بھائی کا دشمن، پسر نے چھوڑا پدر کا دامن، بہن کو بھائی ستا رہا ہے، برائے کو ہم اپنا مال سمجھیں، حرام کو ہم حلال سمجھیں، کریں گناہ اور کمال سمجھیں، بتاؤ زمانے میں کیا رہا ہے؟ کھڑے ہیں سب ہاتھ باندھے، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، کھڑے ہیں سب ہاتھ باندھے، خیال میں ہیں سب اپنے اپنے، کوئی امام مسجد سے پوچھے کسے نماز پڑھا رہا ہے؟ تہجد پڑھنے والا باپ ہے، بیٹی نیک ہے، اس لیے رشتہ نہیں ہو رہا کہ جہیز نہیں، اس لیے کہ دولت نہیں۔ سنو، سرکار نے ایک خوشخبری دی اور حضور نے فرمایا لوگ 4 حوالوں سے رشتہ کرتے ہیں، یا حسن کے لیے کرتے ہیں، یا مال کے لیے کرتے ہیں، یا عزت و جاہ و جلال کے لیے کرتے ہیں۔ فرمایا کچھ دین کے لیے کرتے ہیں، فرمایا میں امت کو وصیت کرتا ہوں میری امت تم دین کو پہلے دیکھ، جس یاری وچ لالچ ہوندا تے کدے توڑ نہ چڑھدی، جس یاری وچ لالچ ہوئے تے کدے توڑ نہ۔ بزرگ فیصلہ کر گئے ہیں، انہوں نے قرآن کی تفسیر ایسے لفظوں میں بتا دی ہوئی ہے، جس کی بنیادی لالچ ہے، رشتے کی بنیادی لالچ ہے، اور یہ ہے کہ بازو بنیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، نہیں، سرکار نے فرمایا نیت میں میری محبت رکھ، میرے رب کی محبت رکھ، دین رکھ، اللہ تجھے بہت عزتیں دے گا، اللہ تجھے دولت بھی دے گا، تجھے سب کچھ دے دے گا۔ بہرحال جس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل پایا ہے، ان کو ان بیماریوں سے اللہ نے نجات عطا فرمائی، اللہ نے اس پہ فضل فرمایا ہے۔ اللہ، ہماری مساجد کا کیا حال ہے، معذرت کے ساتھ میں چاہتا، تہجد گزار نیک پرہیزگار بندہ ہے، 5 وقتہ نمازی ہے، اس کی رائے کا وزن نہیں ہوگا، بے نمازی آدمی ہے جی، کبھی کبھی آ گیا نہیں، لیکن فائنانس کر رہا ہے، جو سب گل ٹھیک کر دے، جو سب گل سچ ہی کر دے۔ دیکھیں نا، بہت سارے جیسے ماشاءاللہ آپ کے مسجد کے منتظمین ہیں، آپ لوگ رات 11:30 بج گئے، کتنے محبت والے لوگ یہ سارے، یہ آپ جتنے دولت ہے آپ کے پاس اور ساری دولت مند ہیں جی۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات گرامی فرماتے ہیں تم سکون تب پا سکتے ہو جب ایک کام کرو۔ ایک کام کون سا؟ فرمایا کہ جب تمہیں دولت کا خیال آئے تو اپنے سے نیچے کو دیکھو، جب دین اور علم کا خیال آئے تو اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ دولت کا خیال آیا نا تو اپنے سے اوپر دیکھا، پھر کہ بلا اس کی حد کوئی نہیں، اس کا پیٹ قبر کی مٹی کے سوا کوئی شے نہیں بھر سکتی۔ یہ لینڈ کروزر پر بھی ہے تو پھر بھی طالب ہے، جہاز پہ بھی ہے تو پھر بھی طالب ہے، اور ملے اور ملے، اور آج تک کوئی بندہ دسو الا ماشاء اللہ جڑا رجیا ہوئے۔ باج فقیراں کسے نہ ماریا باہو چور اللہ، کوئی نہیں۔ اور آپ کے شہر سیالکوٹ کی بات ہے، یہ اسی ملاج شریف کی، ارب پتی بندہ ہے، جب ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں دعا کے لیے تو کہتا ہے سیمپل بھیجیں، تو فیکٹریاں 5 جن پوریاں، ارب پتی بندہ ہے، ہر بچے کی ایک فیکٹری ہے، اس کو اپنے بینک بیلنس کا پتہ نہیں شاید، پھر بھی کہتا ہے دعا کرے سیمپل بھیجیں۔ میں کہ کاش دعا کردہ کہ ان بڈھا ہو گیا ایمان سلامت رہے، کہ بلا بندہ رجیا نہیں، پتہ چلیا نہیں رجیا، رج سکتا ہی نہیں۔ لیکن ہمارے دین نے اصول کیا دیا ہے، مولا پاک کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اپنے سے نیچے دیکھے گا نا تجھے اللہ طمانیت دے گا کہ تو گاڑی پر ہے نا، تو جب اوپر دیکھے گا نا تو پھر وائلیشن کرے گا، رشوت لے گا، سود لے گا،
پتہ نہیں کیا کیا لے کر تو وائلیشن کر کے تو وہ تیری کوٹھی نہیں نا، کوٹھی والے کو دیکھے گا تو پھر منہ چپیڑا مار کے صبح کریں گا جی، کوئی نہ کوئی تو دو کھیلے گا. لیکن اگر تیرا مکان ہے نا، تو کوٹھی کو نہ دیکھ، چگی کو دیکھ. کس کو دیکھنا ہے؟ بولو. چگی کو دیکھ. یا اللہ تیرا تو شکر ہے تو نے مجھے چھت دیا ہے. اس نے تو 3 نسلیں چگی میں گزار دی. ان کی تو قبروں کا بھی کوئی پتہ نہیں، کبھی کسی شہر میں کبھی کسی شہر میں، ان کا تو قبرستان ہی کوئی نہیں. جب نیچے دیکھو گے نا، نیچے دیکھو گے سکون پاؤ گے. اگر موٹر سائیکل والا ہے نا، وہ سائیکل والے کو دیکھے. اگر سائیکل بھی نہیں نا، تو وہ دیکھے کہ اللہ نے مجھے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، مجھے میں اپنی نیند سوتا ہوں، اپنی کوئی گولی نہیں کھانی پڑتی، وہ مزے سے سوتا ہوں، اٹھتا ہوں جی. تو اللہ نے اتنی صحت دی ہے. کیا ہوا جب موٹر سائیکل نہیں دیتی، گڈی نہیں دیتی، کار نہیں دیتی؟ یہ اس کی تقسیم پہ میں راضی ہوں. یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بڑا کچھ دی ہے. صحت تو دی ہے نا. اگر موٹر سائیکل دے دے، گاڑی دے دے، کار دے دے، ہوائی جہاز دے دے، تے سوائے کاوے تو کھوائے کچھ نہ. اے بھی بند، اے بھی بند، اے بھی بند، اے بھی بند، اے بھی بند. آپ کیا سمجھتے ہو کہ یہ بڑے 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 لوگ سکون میں ہیں؟ میں تنقید نہیں کر رہا، میرا تو انداز ہے، اپنا ہے، بات کرنی ہے. مولا علی فرماتے ہیں جس نے ممبر پہ بیٹھنا ہے، جس نے ڈرنا ہے، وہ کمینہ ممبر پہ نہ بیٹھے. مولا علی کا فرمان ہے، میں دکھا سکتا ہوں. فرمایا وہ کمینہ ہے، ممبر پہ نہ بیٹھے جس نے ڈرنا ہے. فرمایا رسول اللہ کی وراثت رکھ کے بھی بھوکا ہے. رسول اللہ کا وارث ہو کے بھی ڈرتا ہے. تو نے ڈرنا ہے تو کمینہ ممبر چھوڑ، ریڑی لگا. اگر ممبر پہ بیٹھ کے بھی تو نے ڈرنا ہے. مریضوں کو کب تک راضی کرے گا؟ مریض نہیں راضی کرنے، مرض دیکھنی ہے. کیا ہے حکیم کا کام؟ ہے مرض دیکھے. مریض تو راضی کبھی نہیں ہوتے. مریض تو کہتا ہے یہ دو، یہ دو، یہ دو، یہ دو، یہ دو. مرض کہتا ہے اس کو یہ انجیکشن لگاؤ، اس کا یہ علاج کرو، اس کا یہ علاج کرو. جو دیانتدار حکیم ہوگا وہ مریض کی مرضی نہیں دیکھے گا، مرض دیکھے گا. آپ کیا سمجھتے ہو کہ بڑے بڑے لوگ بڑے سکون میں ہیں؟ ایک جملہ کہنے لگا ہوں، باہر پگاں تے اندر اگاں. باہر پگاں، تو یہ اللہ نے جو دیا نا، صحت دی ہے، تندرستی دی ہے. ایک فقیر آیا، درویش بیٹھے تھے، وہ مانگنے لگا. بیٹھ جا. کیوں مانگ رہا ہے؟ غریب ہوں. وہ فرمایا تو ارب پتی ہے. بابا مذاق کر رہا ہے. کہا مذاق کیا کر رہا ہے، تو ارب پتی ہے. ارب پتی ہے بھائی تو. کہا بابا مجھے نہیں دینا تو گل، میرا ٹائم ضائع نہ کر، میں بھوکا مرنا، روٹی دے پیسے کو نہیں، ارب پتی کتنا ہوں. آپ نے فرمایا میں چیک دوں تجھے، 1 آنکھ دے دے 1 کروڑ کی. 1 کروڑ کی آنکھ دے، 1 کروڑ کی دے مجھے آنکھ. جی نہیں دیتا. کیوں نہیں دیتا؟ پتہ چلا دے قیمتی ہے. دوسری دے دے، زبان دے دے، سماعت دے دے جی، ہاتھ دے دے، 1 کروڑ کا دے دے. 1 کروڑ بھی کم از کم یہ قیمت لگاؤ، ہاتھ کی، 2 ہاتھ، آنکھیں، کان، یہ سے کتنے کروڑ. تو ارب پتی ہے کہ نہیں؟ سر جھکا کے کہنے لگا غلطی، آج پتہ چلا اصل رستہ کیا. آپ خدا کی قسم جتنے بیٹھے ہو میرے سمیت ارب پتی لوگ تم بیٹھے ہو. ارب پتی صرف پیسوں والوں کو نہیں کہتے، فضل والوں کو کہتے، کرم والوں کو. وہ کون سے بزرگ تھے علماء بیان کرتے رہتے، مجھے نام تو نہیں یاد.
رستے میں اللہ کے رستے پر تھے، جوتا ٹوٹ گیا، تھوڑا خیال آیا جوتا بھی کوئی نہیں، جب نماز پڑھی نا جامعہ مسجد میں باہر نکلے، بندہ پاؤں بھی کوئی نہیں، سجدے میں گر گیا، کہتا غلطی ہو گئی، غلطی یا اللہ غلطی ہو گئی ہے، میں جوتے کو رو رہا تھا، یہ تو میرے اس کا پاؤں بھی نہیں، میرے تو پاؤں سلامت ہے۔ اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے علامہ صاحب ایک جملہ لکھا ہے، آپ سے ایک سوال ہوا کہ حضرت یہ جو معذور لوگ ہیں، نبینا ہیں یا ہاتھوں پاؤں سے معذور ہیں، ان کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے؟ مسیح علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ان کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے؟ اگر میں یہاں پر تقریر روک دوں نا، ایک جملے میں بھی آپ کا سارا پیسہ پورا ہے۔ اللہ نے کیوں معذور لوگ بنائے ہیں؟ اللہ کے نبی وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔ پھوک ماری ہے مردہ زندہ ہو گیا، گھر میں چھوڑ کے آئے وہ بھی پتہ ہے، پیٹ میں کیا ہے وہ بھی پتہ ہے۔ اگر نبی کو نہیں پتہ تو کس کو پتہ ہے؟ پتہ نہیں عقیدے کہاں سے گھڑ لیتے ہیں جی۔ اللہ اکبر، یا نبی اللہ یہ معذور لوگ کیوں بنائے ہیں؟ بات تھوڑی سی بریک ہے، ہو سکتا ہے اوپر سے گزر جائے، لیکن آج مجمع اتنا خوبصورت ہے، میں آپ کو داد دیتا ہوں، اتنا مجھے مزہ آ رہا ہے بات کرنے میں، آپ اتنے اچھے لوگ ہو۔ پروگرام تو ابھی بھی میں کر کے آیا ہوں، لیکن قسمت کی بات، اخلاص ہوتا ہے منتظمین کا، اور آپ جس ادب اور احترام سے پلکیں بچھائے بیٹھے ہیں جی، یہ لنگر شاید آپ کو اسی لیے مل رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، حضرت یہ معذور لوگ اللہ نے کیوں بنائے ہیں؟ جملہ باریک ہے، اندر لے جانا، فرمایا تاکہ تندرست اللہ کا شکر ادا کریں۔ تندرست اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور اگلی بات اس سے بھی بڑی ہے، فرمایا ان کو حقارت سے نہ دیکھو، یہ اللہ کی بہت بڑی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں، یہ ڈیوٹی والے لوگ ہیں کہ یہ ایسی تبلیغ کر رہے ہیں، کیسی تبلیغ کر رہے ہیں کہ چلتے پھرتے مبلغ ہیں، کہ دیکھنے والا جو آنکھوں والا ہے دیکھے اور گر جائے۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ دولت کی طرف دھیان جائے تو کدھر دیکھنا ہے؟ نیچے دیکھنا۔ اور یار صرف میں ایک اکثر بات کہتا ہوں، آپ کے چہرے مزید چمک جائیں گے، دل دھڑک جائیں گے، دولت ہی قسمت نہیں، دولت ہی نہیں۔ بعض بندے نا بھول کر کہتے ہیں، اور اصل میں علم نہیں ہوتا، میرا نصیب چنگا نہیں، مر چلے ہاں، بک چلے ہاں جی، میرا نصیب اچھا نہیں، اور نصیب کار کوٹھی بنگلہ ہی نہیں، نصیب دولت ہی نہیں، ہائے ہائے اللہ نے تجھے اور کیا کچھ نہیں دیا۔ اور پھر اگر صرف وہ بندے دی باں پھڑی ہے، کئی بندے کہتے ہیں رب نے باں دی فلاں دی باں پھڑی ہے، ایک پتر یونان ہے، ایک پتر انگلینڈ ہے، اے فیکٹری ہے، اے فیکٹری، رب نے بڑی باں پھڑی ہے۔ اللہ آج کل انہاں نال بڑا راضی ہے، اللہ نے بڑی باں پھڑی ہے، ناراض نہیں ہونا، میں عرض کر رہا ہوں اگر رب نے ہی باں پھڑی سی پیسے لی تو فرعون دی تھوڑی پھڑی سی، نمرود کی بھی پکڑی نہیں ہوئی تھی تو موسیٰ سے ناراض تھے نا۔ کیا معیار ہے ہمارا؟ اگر کافر ہے تو کہہ سکتا ہے یار مجھے بتاؤ، ایک جملہ عرض کروں، جس کے نصیب میں مدینے والے کا کلمہ ہے اس کا کوئی چھوٹا نصیب ہے؟ علامہ جلالی صاحب سے پوچھو، ان علماء سے پوچھو، ان علماء علامہ صاحب سے پوچھو، ان سے پوچھو۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ رسالہ کوشیریہ حضرت داتا صاحب نے بابے کو استاذ لکھا ہے، امام کوشیری کو داتا صاحب نے کیا لکھا ہے؟
اپنا استاذ مانا ہے امام کشیری کو. اتنی بڑی کتاب ہے، ویسے نام رسالہ ہے، زمانے میں جو نام چلتا تھا وہ لکھ دیا نا، رسالہ کشیری. اسی تے رسالہ 2 4 10 ورقے نہ سمجھنے آنا. اتنی بڑی کتاب ہے، پڑھا کرو. اندر ستھرا کر دیتی. ترجمے آ گئے آج کل تو. امام کشیری لکھتے ہیں 70 سے زیادہ نبی یہ دعا کرتے رہے، جس میں موسیٰ بھی شامل ہیں، یا اللہ نبوت کا تاج لے لے، محمد کا امتی بنا دے. ہائے ہائے، آپ کو رب نے آگے بھیجا ہوا ہے، آپ پھر پیچھے ادھر آگے ہے. جسے رب آگے کرے کوئی بے شک پیچھے کرے. رب نے آگے کی تو کئی ویسے ہی جلتے جی، ادھر پیچھے کہہ کے ادھر پیچھے پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے. ادھر پیچھے امام کے، ادھر پیچھے پڑے ہوتے. اور میں کہتا ہوں جو ادھر پیچھے کہہ لیا ہے نا، قبر تک پیچھے کھڑا ہو، پھر تجھے پتہ چل جائے گا محمد کے وارث کی شان کیا ہے. جی ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، پتر مجھوں دا دودھ لیندے ہو نا تے گویا بھی تسیں ہی سٹنا ہے تے پٹھا بھی تسیں ہی پانا ہے. دودھ تم لیتے ہو، گویا کس نے سٹنا ہے. امام سے بھی غلطی ہو جائے گی، معصوم تو صرف نبی ہیں. یہ معصوم کوئی رولا پڑا ہوا ہے نا. اور یہ عقیدہ معصومیت ختم نبوت کے عقیدے کا تالا ہے. اگر یہ کھل گیا یہ عقیدے کا ڈیفنس نہیں رہ سکتا. تمہیں پتہ ہی نہیں رولا کیا ہے، پیروں کو مسئلہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. یہ ختم نبوت کے عقیدے کا تالا ہے، عقیدہ معصومیت. ہاں جب یہ کھلتا ہے، یہ روافظ جتنے ائمہ ہیں ان کو معصوم مانتے ہیں، یا نبی مانتے ہیں، یا نبی سے افضل مانتے ہیں. میں نے اگلے دن کہا، میں نے کہا مرزائی بھی مجرم ہے، لیکن اس سے بڑا مجرم وہ رافضی ہے جو معصوم نبیوں کی طرح مانتا ہے، معصوم مانتا ہے. وہ مرزائی سے بھی زیادہ مجرم ہے. پیریں سمجھ کو نہیں آ رہی بھی ہے کی. قبلہ میں عرض کر رہا ہوں کہ مرزائی تو بہت خطرناک ہے، اس سے سب سے زیادہ خطرناک. امام شافعی نے لکھا ہے، آپ نے لکھا ہے کہ میں نے 3ری صدی کا، یہ بابا ہے 3ری صدی کا، پڑھو اصول الدین حضور غوث پاک کی. صرف 11ویں کھانی ہے نا ہم نے. اصول الدین پڑھو غوث پاک کی، فتح الربانی شریف پڑھو، سر الاسرار پڑھو. حضور غوث اعظم نے تائید کی ہے. امام شافعی لکھتے ہیں میں نے زمانے کے سب سے بڑے فتنوں کو دیکھا ہے. سب سے بڑا فتنہ روافظ کا فتنہ ہے. سب سے بڑا فتنہ مرزائیوں سے بھی خطرناک رافضی ہے. مرزائی ایک نبی مانتا ہے، یہ 12 سے زیادہ مانتا ہے. جھوٹ دا سودا ہتھو ہتھ تے سچ دا گاہ ٹاواں ٹاواں. اتوں تے سارے بندے دس دے، وچوں بندہ ٹاواں. ہاں، اور 70-80% تمہارے آستانے جتنے پیر ہیں، معذرت چاہتا ہوں، ہاں کالے جھنڈے نہیں لگے، باقی کالا ہو گیا ہے کام. صرف جھنڈا نہیں لگا، ہاں ادھروں تھلی اتو کالا ہے. آج کیوں رولا پڑا اس مسئلے پہ؟ اعلیٰ حضرت کے بعد ہم نے خارجیت کو ٹف ٹائم دیا ہے، خارجیت کو رگڑا لگایا. ہم نے رافضیت کو رگڑا نہیں لگایا، وہ جولی میں آ کے بیٹھی ہے، اور اس کا یہ نقصان ہوا ہے. یہودی بھی دشمن ہے، عیسائی بھی دشمن ہے. جو باہر کے دشمن ہے نا، وہ پتہ ہے کہ دشمن ہے، لیکن جڑا کول چھرا لا کے بیٹھا ہے وہ سب سے بڑا دشمن ہے.
اس وجہ سے یہ نقصان ہوا ہے جی۔ اور کیا ہے دیکھو نا جی، شان اہل بیت تے بیان کر دینا، ساڈے تو کہیں چنگے کر دینا، یہ پیر آندے نا ساڈے تو چنگی شان اہل بیت بیان کر دینا۔ ہاتھ باندھنے لگا ہوں، ہاتھ باندھنے لگا ہوں، سارا سال نماز کی فضیلت بیان کرو، سارا سال نماز کی فضیلت بیان کرو، نماز کی شرطیں ہی نہ بیان کرو، تو نمازی تو تیار ہو جائیں گے، لیکن کیسے تیار ہوں گے؟ کوئی ادھر منہ کر لوے گا، کوئی ادھر منہ کر لگے گا، کوئی تنبی لا لوے گا، کوئی کرتا لا لوے گا۔ کیوں؟ نماز دی فضیلت کا تو پتہ ہے، شرطوں کا انہیں پتہ نہیں۔ اہل بیت کا ذکر تو مولوی کر رہا ہے، آج وائز کر رہا ہے، آج پیسے لے کے کر رہا ہے، اہل بیت کی شان تو پیروں کو خوش کر کے کر رہا ہے۔ آج ایک پیر صاحب کو، سید صاحب کو امام حسین نہ بنائے تو اس کو پیسے کہاں سے ملنے ہیں؟ شان تو بیان کر رہا ہے، لیکن اہل بیت کی جو شرطیں ہیں محبت کی، وہ کس نے بیان کرنی ہیں؟ اہل بیت کی محبت کی شرطیں، جس طرح نماز کی فضیلت سارا سال بیان ہو، اور ایک نمازی نماز پڑھنے آئے اور کہے یار نماز کی بڑی فضیلت ہے، پیچھے ہٹ جاؤ، میں جدھر منہ کروں مرضی۔ وہ کہو بھائی کدھر منہ مرضی کرے، ادھر منہ کر کے تو نماز نہیں ہوتی۔ کہا چھوڑ، مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتا۔ پروپاگنڈا کیا ہے؟ وہ جی نماز ہی نہیں پڑھن دیں دے، مولوی صاحب تے نماز دے دشمنان۔ او اللہ دے بندیا، نماز دا مولوی دشمن نہیں ہے، نہیں کہہ رہا منہ تے سیدھا کر۔ کیا کہہ رہا ہے؟ وضو تو کر، قبلہ رخ کر، طہارت تو پوری کر۔ شان اہل بیت سن سن کے ہم کہتے ہیں علی کو مانو، جس طرح مرضی مانو، اور ہم کہتے ہیں مانو لیکن شریعت کی چھتری کے نیچے مانو۔ اور پھر جب ہم کہتے ہیں کہ شرطیں محبت علی کی شرطیں، جو کہتے ہیں جی علی علی نہیں کرنے دیتے، یہ تو علی کے دشمن ہیں، یہ تو خارجی ناس بھی ہیں۔ غوث پاک سے کوئی بڑا پیر ہے؟ بول، غوث پاک سے کوئی بڑا پیر ہے؟ سب سے پہلے اس زمانے میں 5ویں صدی میں سب سے پہلے خارجی غوث پاک کو رافضیوں نے کہا، خارجی کا، ناسبی کا، میں دکھا سکتا ہوں۔ روافظ نے خارجی کہا، جسے رافضی خارجی کہے اسے مبارک ہو، وہ سنی ہے۔ رافضی خارجی کہے گا اسے، غوث پاک کو خارجی کہا گیا۔ اور ایک ظلم اور میں تمہیں بتاؤں پھر کیا ہوا ہے غوث پاک کے ساتھ؟ یہ ظلم ہوا، یہ حضرت امام حسن کی اولاد ہونے کی وجہ سے ظلم ہوا ہے۔ آپ اللہ ماشاءاللہ کسی کو پتا ہو، کربلا کے غازی کتنے ہیں؟ ایک ہی ہے نا؟ کون ہے؟ امام زین العابدین۔ تو بھی قصور نہیں، سنیے کو نہیں، کساں سنائیے کو نہیں، ساڈا قصور ہے نا، سنائیے کو نہیں۔ کربلا کے اندر امام زین العابدین بھی غازی ہیں، امام حسن مثنیٰ، امام حسن کے بڑے بیٹے یہ بھی غازی ہیں۔ یہ ہوئے تھے زخمی حالت میں تشریف لے گئے تو پھر بچ گئے، اللہ بہت زخم ہوئے آپ کو۔ اللہ نے دونوں شہزادوں کی نسل میں ایک کو امام زین العابدین بچائے، امام حسین امام زین العابدین بچے، امام حسن کے امام حسن مثنیٰ بچے۔ امام حسین کی اولاد سے آگے حسینی سید قیامت تک ہیں، امام حسن مثنیٰ سے آگے حسنی سید ہیں قیامت تک، جن میں غوث پاک کے بھی ہیں، داتا صاحب بھی۔ حضرت امام حسن مثنیٰ غازی کربلا ہیں، لیکن ظلم کیا ہوا ہے؟ علماء بیٹھے ہیں، ظلم کیا ہوا ہے کہ حضرت امام زین العابدین پاک کی حسینی اولاد کو تو آئمہ اسنا عشری میں شامل کیا گیا، 12 امام میں شامل کیا گیا۔ سوال میرا ہے، روافظ سے نہیں سنیوں سے ہے، کہ امام حسین کی اولاد تو امام مانتے ہو، امام حسن کا کیا قصور ہے؟ صرف کہ حضرت امیر معاویہ سے صلح کی ہے، کیونکہ انہیں رافضی نہیں مانتا، اس لیے ہم نے امام حسن کی بھی شان کو نہیں بیان کی، نہ کبھی دیگ چڑھائی ہے، نہ کبھی بس یا حسین یا حسین یا حسین، تو یا حسن کتے نا۔
سیدہ زہرا کا ایک ہی لال ہے یا دو؟ بولو، ایک دو؟ دو۔ اے بزرگ بیٹھے نے جڑے سمجھدار، سارے ہی تسی سمجھدار ہو، اے جڑی بتی ہے نا یہ دواں تاراں نال جلدی ہے۔ ایک ٹھنڈا فیس ہے، ایک گرم ہے، ایک امام حسن ہے، ایک امام ہے، ایک مملکت شہادت تے تاجدارن، کان نبوت کے در شاہ سوار ہیں، ملک ولایت کے سلطان ذی وقار ہیں، سلطنت روحانیت کے شہریار ہیں، تقدیس و عظمت کے روشن مینار ہیں، نور الانوار ہیں، سر الاسرار ہیں، قافلہ سالار عشق ہیں، کاشف اسرار عشق ہیں، محبت انوار عشق ہیں، شہزاد گل کو قبا ہیں، راقب دوش مصطفیٰ ہیں، امین امانت خدا ہیں، جلوہ شمس الدحا ہیں، نقش بدر الدجا ہیں، پیکر صدق و صفا ہیں، نواسی سید الثقلین ہیں، زینت بزم کونین ہیں، حیدر کے دل کا چین ہے، سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین ہے۔ اچھا مجھے یہ دکھ ہوتا ہے 10 محرم تو سب کو یاد ہو، دیگ بھی چڑھاؤ، نعرے بھی لو یا حسین یا حسین۔ حضرت امام حسن کا یوم شہادت ادھر بھی میں ہاتھ کھڑا نہیں کرتا، کو 5-10 بندوں کو پتا ہوگا کہ کون سا دن ہے، تو 10 محرم تو انہوں یاد ہے، تو وڈیاں دا کیوں نہیں یاد؟ سوال ہے کہ نہیں جی؟ امام حسن پاک کی ایک شان میں، صرف ایک جملے میں شان ویسے بیان ہو ہی نہیں سکتی۔ آج مرید نے پیر کا عرس کرنا ہے، داتا صاحب کا عرس ہو رہا ہے، اعلیٰ حضرت کا ہو رہا ہے، مجدد صاحب کا ہو رہا ہے، فلاں بزرگ کا ہو رہا ہے، میں اعلیٰ حضرت کو بھی سلام ہے، مجدد صاحب کو بھی سلام ہے، داتا صاحب کو بھی سلام ہے، علی پور شریف والوں کو بھی سلام ہے، سیال شریف والوں کو بھی سلام ہے، جی گولڑے شریف والوں کو بھی سلام ہے، بغداد شریف، سب کو سلام ہے، لیکن اعلیٰ حضرت ہوں یا مجدد الفسانی ہوں یا داتا صاحب ہوں، یہ سارے قطرے ہیں۔ امام حسن اس سمندر کا نام ہے جس کے یہ قطرے ہیں۔ داتا صاحب بھی اس سمندر کا قطرہ ہے جس سمندر کو امام حسن کہتے ہیں۔ غوث پاک کی اس سمندر کا قطرہ ہے جس سمندر کا نام امام حسن ہے۔ اور اس سے بڑھ کر میں جملہ، ابھی مجھے ٹائم بھی اجازت نہیں دے رہا، اور میں پھر اس حوالہ سے صرف اشارہ ہی کرنے لگا ہوں۔ صرف ایک جملہ اگر سمجھ گئے تو امام حسن پاک کی ہے دل میں چانن ہو جائے گا۔ ہے ہائے 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 ہائے، جملہ عرض کر دو نا۔ اللہ ان بزرگوں کو سلامت رکھے اور آپ کو سلامت رکھے۔ جو حق بولے اس کی آپ داد دیتے ہو، اس کی حوصلہ افزائی بڑھتی ہے۔ آپ بھی مجاہد ہو، حق والا حوصلہ افزائی کا محتاج نہیں ہوتا نا، لیکن حوصلہ افزائی ایسی ہوتی ہے کہ اس سے اللہ کے فضل سے حوصلے بڑھ جاتے۔ امام حسن پاک کی شان میں ایک جملہ اگر سمجھ آیا تو پھر ضرور منہ کھلے گا۔ امام حسین کے امام کا نام امام حسن ہے۔ امام حسین کے پیر و مرشد کا نام، امام حسین کے پیر و مرشد کو پوچھے کون ہے، کہتے ہو داتا صاحب کے پیر و مرشد، اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد، مجدد الفسانی کے پیر و مرشد، اور میں نے کہا امام حسین کے پیر و مرشد امام حسن ہے۔ تو امام حسن، اچھا 10 محرم کو تو جسم بھی زخمی ہو تو سارا کچھ ہو تو ہوئے تو کیا بات ہے۔ میں ایک شاہ جی نے آکھیا، میں کہا ساڑھے کو لمدے کہیں میری نا، میں کہا شاہ جی ہوں ویسے وہ ادھر پکے ہو گئے، تو پہلا میں آکھیا، میں کہا شاہ جی یہ دسو بھی 10 محرم نو تے سارا چھوٹیاں شہزادیاں دا چلو جو بھی تواڈے نظریے دے مطابق ہے، تساں نے جتنا بھی غم کیتا یا جو کیتا ٹھیک ہے، اپنا تواڈا مذہب ہے، لیکن میں کہا 10 محرم نو تے ہے تے 28 سفر نو کو چھوٹا جا پیالہ ہی بندہ زہر دا پی لیندا ہے۔ شاید سمجھا نہیں سکا میں۔ امام حسن کی شہادت کیا دن ہوئی ہے جی؟ تو ادھر تیر لگن خون نکلیا ہے تو کوٹے کے زہر دا ہی بندہ پی لو ہے۔ تنقید نہیں،
یار دکھ ہوتا ہے آج جس گھوڑے کے قدم چومے جا رہے ہیں گھوڑا ہے گھوڑا ہے گھوڑا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے یار گھوڑا ہے, آج قدموں کی خاک بھی چومتے ہو, نیچے سے گزرتے ہو, اس کا پانی بھی تبرک بنا کے پیتے ہو, ٹھیک ہے اپنی کسی کی سوچ ہے, ہم کسی کی نہیں, بات اصلاح کے لیے کرنی ہے, اللہ دلوں کے ارادوں کو جانتا ہے. میں نے کہا یہ وہ گھوڑا جس کی آج آپ تعظیم کر رہے ہو یہ امام حسین کا گھوڑا ہے کیا؟ اسی پہ امام حسین بیٹھے تھے؟ جی امام حسین بیٹھے تھے؟ کہہ رہے ہیں نہیں بیٹھے تھے. اس حالانکہ تحقیق کے لیے تو صرف تحقیق کی پر جائیں تو ان کی کتابوں میں گھوڑا نہیں تھا, اونٹ تھا, اس بات کو چھوڑیں, لیکن گھوڑا ہی مان لیا, گھوڑا تھا, لیکن کیا وہی گھوڑا ہے؟ کیا اس پہ بیٹھے تھے؟ نہیں. ایک گھوڑے کی نسبت کی وجہ سے اگر امام بیٹھے بھی نہ آج قدم چوم رہا ہے, تو جس پہ نواز صاحب بیٹھے بھی نہ اس کا ادب ہے, جس کے کندھوں پہ نانا غارے سور میں گیا اس ابو بکر کی شان کو نہیں مانتا. یہ حضور غوث پاک کو سزا ہے. آل تشیع جو ہے نا روافظ نہیں مانتے, حضور غوث پاک کو سید بھی نہیں مانتے جی, صرف امام حسن کی وجہ سے. صرف امام حسن پاک نے فیصلے کیے, ایسے فیصلے کیے جو سرکار پہلے فرما گئے یہ میرا بیٹا سید ہے, ابنی حاذا سید, یہ میرا بیٹا سید ہے, یہ شاہ جی ہے. اب تھک گئے ہو تو بس کر دیتے, یہ میرے بیٹے شاہ جی ہیں. کیا ہیں؟ شاہ جی. ابن حاذا سید, یہ میرے بیٹے شاہ جی ہیں. کون ہیں؟ شاہ جی. کریں گے کیا؟ آگے حدیث میں آپ کو پتہ ہے. پھر صلح کی حضرت امیر معاویہ سے. میں ایک جملے میں توجہ دلانا چاہتا ہوں, ناراض نہیں ہونا, آپ تو ویسے ہی سبحان اللہ عاشق ہے نا, لیکن جنہیں میں کہہ رہا ہوں تسلی کے لیے, شاہ جی نے صلح کی حضرت امیر معاویہ سے. جب بڑے شاہ جی نے کر لیا, چھوٹے چھوٹے شاہ جی کو کیا مسئلہ ہے؟ شاید میں نے سمجھا نہیں سکا. بڑے شاہ جی نے کی ہے حضرت امیر معاویہ سے صلح, تو آج چھوٹے شاہ جی ہیں نا ان سے بیٹے 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 چھوٹے ہیں نا جی. بعد میں یہ کوئی نہ کوئی جی سانو چھوٹا کہ آج کل تو سید کہہ نہیں دیں جب تک امام حسین نہ منو. پروٹوکول وہی لیں گے, وہ امام حسین والا. وہ اللہ کا واسطہ ہے جو سید کا بے ادب ہے نا, ہمارے اہل سنت کا نظریہ کتے سے پلید. اہل سنت کو نہیں پتا اہل بیت کی شان کیا ہے, اہل بیت کی ادب احترام اہل سنت نہیں کرتے تو کرتا کون ہے؟ یہ صرف پروپیگنڈا ایک ہو رہا ہے روافظ کی طرف سے, جی یہ خارجی ہو گیا ہے جی, وہ ہو گیا ہے جی, وہ ہو گیا ہے جی. تم سنی ہے جب ان کے نظریے پہ مانے تب سنی ہے جی. اب توجہ کرو جو میں کہہ رہا ہوں. شاہ جی نے صلح کی, آج شاہ جی کو کرنی چاہیے کہ نہیں؟ چھوٹے شاہ جی کو. اچھا سیانے لوگ یار بیٹھے ہو تسی, علماء بھی بیٹھے نا, ایک بندے دے 6 پتر آن, کوئی مسئلہ پنڈ چ بن جائے, بن گیا مسئلہ, ان بندے وچ پی گئے تے باپ حاجی صاحب ماشاءاللہ بڑے, انہاں وسیع تر مفاد واسطے کسی نے آخیا چلو ٹھیک ہے جی صلح کر دیتی. راتی ہو گئی صلح, مڑے 6 3 سویرے آکڑ گئے, ہم تو نہیں مانتے, ہم تو نہیں صلح کریں گے. تو زمانہ آکھے گا جب تواڈے ابا جی نے صلح کر لی ہے تو انہوں کی مسئلہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم, عقید پیچھے چلو ان کے جو 1400 سال سے ہیں. مجدد الفسانی نے کیا لکھا؟ نجات طریقۃ النجات متابعۃ اہل السنۃ والجماعہ قصرهم اللہ سبحانہ فی الاقوال والافعال وفی الاصول وفی الفروع وما سواهم من الفرق فهم في معرض الزوال وشرف الحلاق وفرقۃ الناجیۃ اہل السنۃ والجماعہ. مجدد صاحب فرماتے ہیں نجات کا ایک ہی رستہ ہے, اہل سنت و جماعت اللہ انہیں زیادہ کرے, ان کی پیروی میں, ان کے اقوال افعال اصول فروع میں پیروی میں,
اس کے سوا جتنے فرقے ہیں، وما سوا من الفرق فہم فی مارد الزوال وشرف الحلاق، اس کے علاوہ جتنے فرقے ہیں زوال کے قریب ہیں، ہلاکت کے قریب ہیں، نجات والا ایک ہی ملت ہے، گروہ ہے، اور وہ ہے اہل سنت و جماعت۔ میں عرض کرتا ہوں کوئی بڑے سے بڑا بھی ہو، علماء بیٹھے ہیں جلالی صاحب، بڑے سے بڑا بھی ہو، اس کی عزت عقیدے کے ساتھ ہے۔ اگر عقیدہ بڑے نے بھی چھوڑنا ہے اس کی تنکے جتنی عزت نہیں رہے گی۔ شاہ جی تانوں سلام عقیدے دی وجہ نال ہے، ہاں سانوں تے شریعت نے آکھیا نبی دا بیٹا ہوئے تے اللہ کہہ رہا ہے یا نوح انہو لیس من اہلک، یہ تیرا ہے ہی نہیں، کہ اس کا عقیدہ نہیں ٹھیک۔ نبی کا سگا بیٹا ہو، اللہ نہیں مانتا صاحبزادہ 1400 سال کے بعد ایک شاہ جی مرزئی ہو جائیں، وہ کون سے شاہ جی ہیں؟ سگا بیٹا نبی کا اللہ نہیں مان رہا، نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، صاحبزادہ صاحب اللہ نہیں مان رہا، اللہ کہتا ہے صاحبزادہ بعد میں، ایمان پہلے۔ اب شاید یار کافی دیر ہو گئی ہے اور میں بات، اللہ اکبر، یہ آپ کی قسمت ہے کہ آپ کو لنگر مل گیا ہے۔ حضور غوث اعظم کی ذات خوش ہوگی، اللہ کی قسم۔ اگلے دن میں نے حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی شان اس حوالے سے، نسب کے حوالے سے بیان کی ہے، اتنی شفقت ہوئی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عقیدہ بیان کرو، صوفی ہوئے نہیں بھیجا گول مول گول مول گول مول گول مول، گول مول کوئی نہیں ہوندا جی، تے گول مول تے کوئی شے بھی نہیں چنگی، تے عقیدہ کتھوں؟ حضرت آج ایک پروٹوکول لوگ لے رہے ہیں، کیا پروٹوکول لے رہے ہیں؟ حضرت تو کسی کو کچھ نہیں کہتے، حضرت تو کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ تو میں نے کہا کلمہ کیا کہتا ہے؟ لا، سب سے پہلے کلمے نے کہا نہیں نہیں، پہلے نفی ہے نا، پھر اس بات ہے، یہ نفی کیا ہے؟ خدا جو نہیں، الہ جو نہیں، ان کی نفی، تو یہ حضرت کسی کو کچھ نہیں کہتے ہی نہیں، پہلے نفی ہے پھر اس بات۔ یہی تو مسئلہ تھا کہ آپ ہمارے بتوں کو کچھ نہ کہیں، آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کے پاس آ جائیں گے تو آپ، اچھا یار ایک بات یاد آ گئی ہے، یہ جو سورہ کافرون کا شان نزول دیکھیں نا تو اس پر ایک اعتراض ہے، فصاحت پر پرویزی نے اعتراض کیا ہے۔ یہ جو پرویزی فرقہ ہے نا، یہ غامدی کے دادکوں میں سے ہے، ہاں جی، یہ ساری نسلیں ہیں بیچ میں، جیل میں غامدی فلاں فلاں فلاں، یہ سارے نسل در نسل، ہاں جی، یہ سارے فتنے ہیں جی جی، دور جدید کے بالکل۔ دیکھو ان مرزائیوں کے بارے میں اس نے کیا کہا ہے، جانور تو جانور ہی ہوتا ہے، لاہور سے نکلے لاہوری ہے، سیالکوٹ سے نکلے سیالکوٹی ہے، گجرات کے بیلے سے نکلے گجراتی ہے، جیلم کے بیلے سے نکلے تو جیل بھی ہیں، ہاں جی۔ تو یہ سارے، تو اس نے ایک اعتراض کیا پرویز نے، اس نے کہا کہ یہ فصاحت کے خلاف ہے کہ قل یا تکرار، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون، تکرار ہے نا، لا 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 لا۔ میرے اعلیٰ حضرت نے ایک جواب دیا، اور میں 4 دفعہ ابو جہل نے آفر کی، کتنی؟ 4 دفعہ آفر کی ابو جہل نے کہ آپ ایک دن آپ ہمارے بتوں کی پوجا کریں، ہم 10 دن کریں گے۔ دوسری آفر، آپ 10 دن کریں، ہم 1 مہینہ کریں گے۔ تیسری آفر، آپ 1 مہینہ ہمارے بتوں کی پوجا کریں، ہم 1 سال آپ کے خدا کی پوجا کریں گے۔ چوتھی آفر، آپ 1 سال ہمارے خدا کی پوجا کریں، ہم 10 سال آپ کے خدا کو سجدہ کریں گے۔ 4 آفریں دیں ابو جہل نے، آپ 1 دن، آپ 10 دن، آپ 30 دن، 1 سال۔
آپ ادھر آ جائیں ہم ادھر آ جائیں گے، آپ ہمارے خدا کو پوجیں ہم ہمارے 4 مرتبہ اس نے آفر دی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غیرت الہی کو گوارا نہ ہوا، اللہ نے 4 مرتبہ لا کہا، لا 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 لا۔ قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو۔ پتہ چلا کوئی کافر ہو تو اسے کافر کلوانا اللہ کی سنت ہے، کہنا حضور کی سنت۔ قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد، پہلا لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم پوجا کرتے ہو ہم اس کی نہیں کرتے۔ ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون۔ لا کتنی مرتبہ آیا؟ 4 آفریں تھی، 4 مرتبہ اللہ نے کہا لا، نہیں نہیں نہیں۔ محبوب نو کہہ دو تسی اپنے کار۔ آئے بیٹا بیٹھ جو، میں جو جام دے رہا ہوں اس سے انشاءاللہ پیاس نہیں لگے گی، نہیں پیاس لگے گی جی۔ اچھا صلح کلی کا کام ختم نہ ہو گیا؟ صلح کلی آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ ان تے ذاکر آگے مسجدوں چ آ گئے نا، ان تے ساری جگہ آ گئے نا، ٹھیک ہے جی آ جائے، سارے آ گئے۔ کچھ بندے صرف ساڑی اس وجہ مخالفت کر دیں کہ آپ بہت سخت ہیں۔ میں نے کہا نہ ہم زمین کے لیے سخت ہیں، نہ جائیداد کے لیے سخت ہیں، نہ ذات کے لیے سخت ہیں، حضور کے لیے سخت ہیں، اللہ اس کے رسول کے لیے سخت ہے۔ ہاں جی، اللہ اکبر جل شانہ۔ تو آپ آگے ہی رہا کریں، آپ کے پیچھے آنے سے، آگے آنے سے اتنی برکت ہوئی ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو حضرت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب حضرت امام امیر معاویہ کی صلح کی نا، تو اس وجہ سے رافضی نے نہیں مانا، اور حضرت غوث پاک کو بھی نہیں مانا، پھر داتا صاحب کو بھی نہیں مانا۔ اچھا اعلیٰ حضرت نے یہاں پر ایک جملہ لکھا ہے، اگر اجازت ہو تو میں عرض کر دوں۔ ہائے 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 کیا بات ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ یہ جو غوثیت کبریٰ ہے نا، غوثیت کبریٰ، یہ تکوینی نظام میں سب سے بڑی سیٹ ہے۔ غوثیت کبریٰ سب سے بڑی سیٹ۔ اب اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ یہ حضرت امام حسن کے پاس تھی، پھر حضور غوث پاک کے پاس، اور پھر حضرت امام مہدی کے پاس آئے گی۔ اب حضور غوث پاک تو امام مہدی کے آنے کے پاس، حضور غوث پاک کے پاس غوثیت کبریٰ۔ اعلیٰ حضرت یہاں پر ایک جملہ لکھتے ہیں، آپ اگلے سال تک آپ کو مزہ آئے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب حضرت امام حسن پاک نے اپنی سیٹ چھوڑی نا، خلافت چھوڑی، کیونکہ آپ 5ویں خلیفہ راشد ہیں، میں تو جمعہ کا خطبہ دیتا ہوں، ان میں 4 خلفۂ راشدین نہیں 5 کا نام لیتا، امام حسن کا بھی نام لیتا۔ اب جمعہ پڑھ کے دیکھ لیں، میں امام حسن کا بھی نام لیتا ہوں، اور علماء سے کہتا ہوں حضرت علی شیر خدا کے بعد نا حضرت امام حسن پاک کا بھی نام لے لیا۔ آپ کی 6 مہینے خلافت اگر نہ شامل کی جائے تو 30 سال پورے ہوتے ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا 30 سال خلافت رہے گی، جلے ہی 30 سال پورے ہو گئے تو حضرت امام حسن نے تفویض کر دی۔ راز کی نہیں یار۔ تو حضرت امام حسن پاک نے جب چھوڑی نا، تو اللہ نے فرمایا، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، فرمایا کہ اے میرے محبوب کے نواسے، اب تو نے سیٹ چھوڑی ہے نا، اب جو روحانی سیٹ ہے نا، قیامت تک یا تیرے پاس رہے گی یا تیری اولاد کے پاس رہے گی۔ یہ ہماری تقسیم ہے کہ ہم نے صرف حسینی سادات کو ائمہ اہل بیت میں، سبحان اللہ کیا بات ہے، اس میں اہل سنت ائمہ اہل بیت کو کیا مانتے ہیں، یہ جو 12 امام ہیں، سبحان اللہ بڑی عزت شان والے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یار امام حسن کی اولاد کو امام نہیں مانا۔ ادھر 12 کا لفظ اس لیے ہے کہ 12 امام 14 معصوم، آج کل چنگے چنگے ساڑھے سنی امام تے کئی پیر 12 امام تے 14 معصوم، میں کہ یہ اہل سنت عقیدہ ہے۔
اسے کہہ دیا کرو آپ بھی، اے شاہ جی اے جڑا تساں دعا منگدے ہو نا امام صاحب مہربانی ذرا اے ساڈا کوئی نہ ہے، یہ کفر ہے کہنا، کفر۔ اہل سنت کی پڑھ کے دیکھو، حضور کے بعد کسی کو معصوم کہنا یہ ختم نبوت کا انکار ہے، بندہ مسلمان نہیں رہے گا۔ تو دعائیں پہ منگ دیں، عدم توجہ کی وجہ سے معافی ہے، ان کی توجہ دلائیں۔ تو فرمایا کہ اب خوصیت کبریٰ آپ کے پاس رہے گی، پھر حضور امام حسن قائم رہے، آپ کے بعد پھر چلتی 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 آئے، پھر غوث پاک کے پاس آئے۔ اب فرمایا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ہی رہے گی قیامت تک۔ حضرت امام مہدی آئیں گے پھر تفویض ہوگی، تو غوث پاک کی حسنی ہے، امام مہدی بھی حسنی سید۔ جی اللہ اکبر جل شانہ۔ بس آرام اور سکون کی بات عرض کر کے تو پھر وہ 55 منٹ پورے ہو گئے۔ آج میں ویسے ارادہ کر رہا تھا 30 منٹ بولوں گا، لیکن آپ کے چہرے بتا رہے ہیں رات ختم ہو جائے بات ختم نہ ہو۔ آج ایسی روحانیت ہے، سبحان اللہ، شہنشاہوں کی ایسی توجہ ہے۔ ہاں جی، اگر سکون چاہتے ہو نا اپنے سے اوپر نہیں دیکھنا۔ اچھا، آرام اور سکون میں ایک فرق ہے، کیا؟ ایک فرق ہے، آرام اور چیز ہے، سکون یہ علم لدن کے حوالہ سے لے لو۔ آرام اختیاری ہے، مثلا یہ آرام دہ ہے بیڈ، صوفہ، ایک ہم کوٹھی بناتے ہیں، بنگلہ بناتے ہیں، بیڈ روم بناتے ہیں، اس میں مخمل کے پردے ہیں، بیڈ روم لگاتے ہیں، پھولوں کی سیج لگاتے ہیں، لیٹتے ہیں، آرام دہ ہے، لیکن ضروری نہیں سکون بھی ہو، ضروری نہیں، یہ آرام دہ ہے لیکن ضروری ہے سکون ہو۔ آرام اور ہے، سکون میں کیسے سمجھوں؟ مکان اور ہے، گھر اور ہے، مکان گھر، مکان مٹیریل سے بنتا ہے، اینٹوں سے بنتا ہے، سیمنٹ سے بنتا ہے، ریت بجری سے بنتا ہے، گھر اخلاق سے بنتا ہے۔ آرام اور سکون میں فرق کیا ہے؟ آرام کھانے سے ملے گا، سکون کھلانے سے ملے گا۔ یہ کھاؤ گے نا آرام ہوگا، لیکن یہی کسی کو کھلا دو، کیا قانون ملا؟ کیا قانون ملا؟ قانون یہ ملا کہ اپنا آرام اللہ کے لیے کسی پر وقف کرو، تمہیں وہ دولت ملے گی جسے سکون کہتے ہیں۔ بہتیاں گلاں چ فائدہ کوئی نہیں، ایسا نیڑیوں گل مکاؤنی ہے، وارث شاہ میاں گلوں کریے جڑی اگاں وکاواں۔ تو جب ہم شکر کریں گے تو اللہ ہمیں کیا دے گا؟ سکون دے گا۔ تو میلاد اصل میں شکر کا ایک پروگرام ہے۔ کیا ہے؟ چاہتا تو تھا کہ میں میلاد کے فائدے بھی بیان کرتا، لیکن کافی وقت گزر گیا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ انشاءاللہ پھر ملاقاتیں ہوتی رہیں گی، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی فضل ہوتا رہے گا۔ جب تم دعا مانگتے ہو نا، ایک وظیفہ دینے لگا ہوں آپ کو، چلو وظیفہ دے کر پھر اجازت دیتے ہیں۔ دعا جو مانگنی ہے، تو جب دعا مانگو نا، ایک بیماری ہے آج کل، اللہ کرے کسی کو نہ ہو، ادھر ہاتھ رکھ دیں، کی کر دیں؟ اگلے دن ایک بہت بڑے چوئی صاحب کا کل تھا، تو بڑے بڑے چودھری ادھر ہاتھ رکھے ہوئے تھے، تو پھر اللہ نے ہمارے دل میں تو ایسی ڈالی نہیں نا، میں کہا مہربانی کرو چک لو، پیسیاں دا پار ہے۔ مسجد میں قسم کہہ رہی ہے جملہ، میں نے کہا پیسیاں دا پار ہے، ڈرو خدا تو جہازاں تو سائیکلاں تے لے آوندا ہے، کی حمد حمید لکھاں تو ہر روپ وچ سما سکنا ہے، تیریاں قدرتاں تو مالکا جان صدقے بنا تھم آسمان ٹکا سکنا ہے، ابو جیل دی مٹھی وچ مولا کلمہ کنکریاں تی پڑھوا سکنا ہے، اتروا کے شمس دی کھل مولا سا منصور نہیں سولی چڑھا سکنا، کری غالب کمزور شازور اتے تو تے شین شواں تو بیگ منگوا سکنا ہے، عزازیل استاد فرشتیاں دا توک لعنت دا گلے وچ پا سکنا، ڈردہ کھولے نہ مولا بیان اجمل تو تے ابا بیلا تو ہاتھی مروا سکنا۔
بھی ٹوٹے نا اتنے رکھ. اور خدا دی قسم ہے کدی اس فلسفے نے کوئی سمجھ جائے نا, یہ اصل میں کچھ قول ہے جو رب کے ہاں بناتا ہے بندہ. اللہ نے سائز ہی ایسا بنایا ہے ہاں جی کہ پانی وچ ٹھہر جائے, خزانہ وچ ہاں جی ایسا ایسا اللہ نے دیا ہے. اور پھر دوسری یہ کچھ انج کر دے تو تک کیا کہ نہیں, یہ بھی تکبر ہے, یہ نہ کیا کر, ایسے کیا کر, چہرے پہ ہاتھ مار. بزرگوں نے لکھا ہے جو دعا میں چہرے پہ ہاتھ مارتا ہے نا اللہ اس کو کبھی بے عزت نہیں کرے گا, جدھر جائے گا عزت ہوگی اس کو, بے عزت نہیں ہوگا, نہ ادھر ہوگا. اچھا پھر میں آپ کو ایک راز بتا دوں آج. یہ جو ایسے کہتے ہو نا ایسے کرتے ہو, مارو نا ہاتھ. میرے ہاتھ میں کچھ آیا ہے, آپ کے ہاتھ میں کچھ آیا ہے, اگر آیا تو شکر کرو, نہیں آیا ہائے ہائے جی دی 40 سال دی 70 سال دی فصل ہی نہیں اگی, اچھا اجڑ گئی ہے. اچھا ناراض نہیں ہونا, یہ ظاہر محفل میں ہر بندے ظاہر ہوتے ہیں تو وہ بندے سمجھتے ہیں شاید ہم پہ ٹیک ہو رہا ہے. نہیں, سچی بات ہے میرے دل میں, اصلاح کے لیے عرض کر رہا ہوں. سرکار کی امت کو بچانا ہے, ہم نے بیڑے میں بٹھانا ہے. ہاں جی بیڑے میں تو کتا بیٹھ جائے تو پار لگ جاتا ہے, نبی کا بیڑا جو ہوگا جی. لیکن میں ایک جملہ کہہ دوں, آج زندگی کا کوئی پتہ نہیں, میرے ایک حضرت صاحب نے ایک جملہ کہا آج تک اندر کھبا ہے. فرمایا سنت جتنی بھی ہے نا, مسواک کرتے ہو, کوئی بھی سنت ادا کرتے ہو, اس کا ثواب قبر میں جائے گا, یہ سنت قبر میں جائے گی. یہ کیا ہوگا, باقی ہر سنت کا, یہ سنت. اور پھر شیطان وسوسہ دیتا ہے یارو جی تمہیں قابل ہی نہیں ہویا, تو کار سرکار دے پیچھے لگ قابل اللہ بنا لے, چھڈ اس گل نو. اور دوسرے کہندے ہیں یارو چھڈو جی سکھاں دیاں بھی تے ہوندیاں نے, داڑھی چ کوئی دین ہے. تو میں کہا تانوں سکھاں دی کیوں نظر آئی ہے, تسی سرکار نو ویکھو, صحابہ نو ویکھو, داتا صاحب نو ویکھو, ولیاں نو ویکھو, تساں ضرور کرتارپور جانا ہے, تسی ادھر کدھر ٹر پے ہو ہاں جی. اچھا جو بات کرنے لگا تھا وہ کیا ہے کہ ایسے ہم مارتے ہیں نا ہاتھ ایسے, یہ کیا ہے, کبھی غور کیا ہے؟ اس میں ایک راز ہے. ادھر پنجاب میں نا جب کسی کو دیا جاتا ہے نا تو وہ سر ماتھے پہ رکھتا ہے, کہتا ہے راضی ہیں. کی کہتا ہے راضی ہیں. تو بندہ دعا میں ہاتھ مانگ کے ایسے کہتا ہے جو مالک تو نے دیا ہے میرے سر ماتھے پہ, کیا ہے سر ماتھے تے, جو تساں چولی پری ہے اج میں دعا منگی ہے یا اللہ میں راضی ہاں میرے سر ماتھے تے. اے انداز ہے اللہ پاک دی بارگاہ چ عاجزی دا, تاں منہ تے ہاتھ ماری دے. اللہ اکبر. 1 گھنٹہ 6 منٹ ہو گئے. اللہ آپ کو برکتیں دے, کرم نوازی فرمائے, اور حضور کے صدقے اللہ سبحان اللہ, اللہ پاک اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھو نا یہ جو ناف ہے ہم نے علماء کو تو راضی رکھنا ہے ہاں جی. یہ جو ناف ہے نا اس کو تیل لگا کے سویا کرو, بڑا فائدہ ہے اس میں. 100 بیماری میں کہوں نا اس کا علاج ہے, اس میں بھی کم ہے. اس ناف کو تیل لگاؤ. ہاں جس بندے کو نیند نہیں آتی, ڈپریشن ہے, الرجی ہے, اور بڑی بیماریاں ہیں, نمردی ہے,
शर्मिंदा होता है, नाफ को तेल लगाया करे और साथ पाँव की तलवों को तेल लगाया करे, ठीक है, और साथ कानों को लगाया करे और नाक में लगा। एक खराटे होंगे ना, खराटे, किसी को बुला के खराटे आते हों, कई बंदे बेचारे होंगे नहीं यार भी तू सो जा तू सो जा तू सो। मैं एक बंदा एक वो सफ़र पे थे, हज पे थे, कहने लगा जी तुसी सो जाओ। मैं कहा तुसी क्यों सो रहे हो? कहता जी मैं सो गया तो फिर तुसा नहीं सोना, है ना। तो वो कहने लगा कि ये मसला है। अच्छा, फिर अल्लाह ने ये जहन में डाला, नाफ को, पाँव को और नाक के अंदर पूरा तेल लगाओ सरसों का, 10 दिन शर्त है, खराटे खत्म। ₹1,00,000 लेकर भी कोई नुस्खा नहीं बताते, फ्री। हाँ जी यार, कमी है सरकार के तो फिर शरकपुर शरीफ वाली सरकार ने वो आपको कमी आ गया ना तो चौधरी भी नाल आ गया, तो आपने फरमाया भी खाना खाओ। खाना चौधरी साहब खान लग पे तो कमी पिछा होके बह रहा था। फरमाया बेलिए तू क्यों है जी? चौधरी नाल असी नहीं खाते जो हिसाब खान दो नहीं। वो तू खा ले, मेहमान थे तो दरगाह ते आए खा ले। कहने लगा हजूर मैं 4 दिहाड़े कढ़ने, मेहरबानी करो असी कट्ठे नहीं खाते। हाँ अद्धा दे बंदे सन। आपने फरमाया अच्छा तू मेरे नाल खा ले। हजूर तुसी कित्थे ते मैं कित्थे? वो फरमाया खा ले, तू भी कमी है तो मैं भी कमी हाँ, फर्क कितना है? तू चौधरी दा कमी है, मैं मदीने वाले दा। इतनी सी बात है, 12 कर देते। अच्छा नाफ 11 हो गए। नाफ के ऊपर हवान इंसानियत है, नाफ के नीचे हवानियत है। ये बात आधी रह जाएगी, माफ़ करना, पूरी फिर कभी करेंगे। आधी नाफ के ऊपर इंसानियत है, नाफ के नीचे ऊपर इलादा हिस्सा है, नीचे अल्लाह ने इंसानियत और हवानियत को जोड़ा है। ऐसे नीचे हवानियत है, ऊपर इंसानियत है। अगर ऊपर वाले हिस्से का नीचे पे कंट्रोल है तो इंसान है, अगर नीचे वाले का ऊपर पे कंट्रोल है हवान है। वह आखिर दावा यानी